بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے بے شمار معجزات سے بری پڑی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا محبوب بندہ بھی تھا جس کو فرشتوں نے آسمان سے اتر کر غسل دیا، پھر فرشتوں نے مل کر اس کا جنازہ بھی پڑھا، پھر جبرائیل فرشتہ اس کے لیے جنت کی خوشبو لے کر آیا، پھر فرشتوں نے اس کی قبر تیار کی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اسے لحد میں اتارا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ تک ایمان افروز ویڈیو پہنچتی رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام زمین پر مٹی لینے کے لیے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ پر پہنچے۔ زمین نے جبرائیل علیہ السلام کو قسم دی، خدارا مجھ سے خاک مت لے، اسے خلیفہ پیدا ہوگا جس کی اولاد بہت گناہ گار ہوگی، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ میں بہت کمزور ہوں، میں اللہ کے عذاب کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی۔ زمین رونے لگی۔ زمین کا رونا دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسرافیل پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن زمین کے رونے سے وہ بھی واپس چلے گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لینے کے لیے آئے۔ انہوں نے 3 اقسام کی مٹی کو جمع کیا، سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش برسائی۔ پھر اس مٹی کو عرش پر بلایا گیا۔ پھر اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ 40 برس تک یہ پتلا بے جان ہو کر پڑا رہا۔ ہر فرشتہ اس پتلے کو دیکھتا، یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا کیسے چلے گا، یہ کیسے باتیں کرے گا، یہ کیسے زندہ ہوگا۔ یہ پتلا 40 سال تک جنت میں پڑا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے اکٹھے ہو جاؤ، آج میں اس میں اپنی روح ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں تو تمام فرشتے سے سجدہ کرنا۔ سب فرشتے حیرت سے اس پتلے کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں اپنی روح ڈالی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت چھینک لی، تمام فرشتے اس وقت سجدے میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے لگے سوائے ابلیس کی، وہ تکبر اور حسد کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ پھر دونوں نے جنت میں غلطی کی جس کی وجہ سے انہیں زمین پر بھیجا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا اب جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے گا وہ ہمارا فرما بردار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا میں غربت، افلاس، پریشانیاں اور مصیبتیں رکھیں تاکہ ہر انسان ان امتحان کو پاس کر کے اللہ تک پہنچ سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، یہ دونوں ایک دوسرے سے 200 سال تک جدا رہے، رو رو کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں کو میدان عرفات میں چھوڑ آئے، پھر دونوں ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا وہ خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ پھر آدم علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کا نقشہ تیار کیا۔ پھر دونوں نے مل کر تعمیر کیا، جبکہ اماں حوا گارا پکڑانے کا کام کرتی تھیں۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جو آدم علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ جب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تو اسی جگہ پر آ کر اللہ کی عبادت کرتے، اسی جگہ اللہ کو راضی کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر پائی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سال کی زندگی پائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی ان کی عمریں واضح کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے میری عمر میں 40 سال میرے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ شیطان ازل سے انسان کا دشمن ہے، اس کی خواہش ہے دنیا کے تمام لوگ جہنم میں جائیں۔ ہر انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک اس کی خواہش ہے کہ انسان جہنم کا ایندھن بن جائے۔ شیطان نے حابیل اور قابیل کے درمیان نفرت ڈالی۔ قابیل حابیل کی بہن سے پیار کرنے لگا، یوں ایک لڑکی کی خاطر قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ یہ دنیا میں ہونے والا پہلا قتل تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان تمام کا گناہ بھی قابیل پر ہوگا۔
حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل سے بہت زیادہ پیار تھا، لہٰذا انہیں حابیل کی موت کا بہت غم ہوا۔ بار بار اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے جس کی نسل سے انبیاء رسول پیغمبر پیدا ہوں گے، اس کا نام شیش رکھنا، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ اماں حوا جب بھی حاملہ ہوتی تو ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو جنم دیتی، پھر پہلے پیدا ہونے والے بیٹے کا دوسری بار پیدا ہونے والی بیٹی سے نکاح کر دیتے۔ اماں حوا نے 120 فرزندوں کو جنم دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو اس وقت آدم علیہ السلام کے پوتے پڑپوتوں کی تعداد 40,000 تھی۔ تمام فرزند اکٹھے ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا میرا جنت کے پھل کھانے کو دل کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بیٹے زمین پر جنتی پھل ڈھونڈنے لگے۔ پھر اچانک سے انہیں فرشتے ملے۔ یہ فرشتے ان سے پوچھنے لگے اے بنی آدم تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہمارے باپ کا جنتی پھل کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے، ہم جنتی پھل تلاش کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے ان سے کہا آپ کے والد چند دن کے مہمان ہیں، آپ کے بیٹے دوڑ کر آپ کے پاس آئے۔ اس وقت آدم علیہ السلام بہت بیمار ہو چکے تھے۔ ایک دن آدم علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ موت کا فرشتہ آیا۔ اماں حوا نے جیسے ہی موت کے فرشتے کو دیکھا تو آدم علیہ السلام کے ساتھ زور سے لپٹ گئیں۔ پھر کہنے لگی میں اپنے شوہر کو خود سے جدا نہیں کروں گی۔ آدم علیہ السلام نے اماں حوا سے کہا مجھ سے دور ہٹ جا، ایک دفعہ پہلے ہی میں تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا، اس وقت میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، آج تو اللہ اور فرشتے کے درمیان نہ آ۔ پھر آدم علیہ السلام فرشتے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے فرشتے کیا تم بھول گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا میری عمر 1000 سال کی ہے، ابھی میری عمر 40 سال باقی ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے آدم آپ نے خود ہی کہا تھا میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ پھر اسرائیل فرشتے نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا، جنت کی خوشبو آدم علیہ السلام کے جسم کو لگائی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی، جبکہ تمام فرشتوں نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز جنازہ پڑھی۔ فرشتوں نے زمین کو کھودا، پھر آپ کی تدفین کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو حکم دیا جیسے ہی کسی انسان کا انتقال ہو اس کی اسی طرح تدفین کی جائے۔ مسلمان آج بھی اسی طریقے سے تدفین کرتے ہیں۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت آدم علیہ السلام فخر کریں گے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تعداد بہت بڑی ہوگی۔ دنیا میں آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو گندم کے ساتھ دانے دیے۔ آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اس درخت کے پھل ہیں جن سے آپ کو روکا گیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا میں ان دانوں کا کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان دانوں کو زمین پر بویا کرو۔ دوستو یہ دانے اس وقت بہت بڑے تھے۔